بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر حافظ لمبی رکعتیں کیسے پڑھے؟ محمد سرفراز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہمیں 10-12 صورتیں یاد ہوں اور ہم لمبے نفل پڑھنا چاہیں تو کیا ہم ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ محمد سرفراز بھائی آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے. لمبی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی ہاں، ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت کو کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جتنا چاہے پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا. 65 سال کی عمر میں عدت کا حکم. عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، میری خالہ بھی عدت میں ہے، ان کی عمر 65 سال سے یعنی 65 سال سے اوپر ہے، کیا وہ عدت چھوڑ سکتی ہیں اور کسی شادی میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جناب عبداللہ صاحب، بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. نہ وہ جنازے میں جا سکتی ہیں، نہ وہ شادی میں جا سکتی ہیں. عدت گھر کے اندر پوری کرنا ضروری ہے، چاہے عمر 65 سال ہو یا 95 سال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، گھر وہ صرف عدت پوری ہونے کے بعد ہی وہاں سے کہیں جا سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتی. تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی ہاں بھائی، سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے. جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے. بینک کے ملازم کے ہاں ٹیوشن پڑھانا. اگر کوئی بینک میں کام کرتا ہو تو کیا اس کے ہاں ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں اور اس سے ٹیوشن پڑھانے کی اجرت لے سکتے ہیں؟ بلال صاحب ابو ظہبی سے. دیکھیے، بینک میں اگر کوئی جاب کرتا ہے اور بینک بھی سودی ہے، اسلامک بینک نہیں ہے، اور سودی بینک میں جاب بھی ایسی کر رہا ہے جس میں سود میں انوالو ہونا پڑتا ہے، سودی معاملے کو لکھنا پڑتا ہے یا اس پہ گواہ بننا پڑتا ہے، اس طرح کی کوئی ہے جس میں انوالومنٹ ہو، تو ایسی شخص کی اجرت حرام ہے. تو آپ ان کے بچوں کو جب ٹیوشن پڑھائیں گے تو ظاہر ہے اپنی تنخواہ سے ہی آپ کو وہ فیس دیں گے، تو اس لیے آپ کے لیے وہ فیس لینا جائز نہیں ہوگا. ہاں، اگر وہ تنخواہ کے علاوہ کوئی اور بھی ارننگ ہے ان کی، اس سے آپ کی فیس ادا کرتے ہیں تو پھر جائز ہے. کیا آن لائن کلکنگ کی جاب جائز ہے؟ آن لائن کلکنگ کی جو جاب آتی ہے، ایڈز پر کلک کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں، کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ اسلم صاحب راولپنڈی سے. میرا خیال ہے آپ کا ایسا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ فیک، یعنی یہ جتنے لوگوں نے ایڈورٹائز دیکھا ہے نا، ان کی حقیقی عدد شو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مختلف آئی ڈیز سے آپ نے کلک کیا تو اس سے گوگل کو بھی نقصان ہوتا ہے، کمپنیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ فیک تعداد شو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ دھوکہ ہے. کیا وبا کی وجہ سے چیزیں اسٹور کر سکتے ہیں؟ آج کل وبا کی وجہ سے لوگ گھروں پر ضرورت سے زائد چیزیں جو جمع کر رہے ہیں، کیا یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں؟ شیخ سعید صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. دیکھیے، ذخیرہ اندوزی جب ناجائز ہے اس وقت حرام ہے جب اس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. تو اتنی چیزیں اسٹور کر لینا کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عام پبلک کو نقصان نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے اتنا آٹا گوداموں میں بھر لیا کہ اب عام آدمی کو آٹا ہی نہیں مل رہا، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر آپ نے 2-3 مہینے کا راشن گھر میں اکٹھا کر لیا ہے اور اس میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دکانوں سے یہ مال ختم نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے دکانوں پہ اویلیبل ہوگی یہ چیز، تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی جائز ہے اتنی. یعنی یہ خود فیصلہ کریں یا ماہرین سے پوچھ لیں کہ بھائی کتنا اسٹور اگر لوگ کریں گے 2 مہینے 3 مہینے کا، تو عام آدمی پر قوت خرید پہ اثر نہیں پڑے گا اس کی. تو یہ ماہرین سے پوچھا جا سکتا ہے. جو یعنی اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، اتنا نقصان کہ جو ضروری اشیاء ہے نا، لوگوں کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جن پر زندگی موقوف ہے، وہ چیزیں عام آدمی کی دسترس سے باہر نہ ہو جائیں. بس یہ نقصان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. نمازی کے کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ انس دیوبند سے. 3 صفیں اور 2 صفوں کا بھی بعض حضرات نے قول کیا ہے، تو احتیاط 3 صفوں میں ہے، بہت مجبوری ہو تو 2 صفوں کے آگے سے بھی گزرنے کی گنجائش ہے. وصیت پر عمل کرنے کا شرعی حکم. کیا وصیت پر عمل کرنا فرض ہے؟ محمد انس سہارنپور سے. جی ہاں، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہو اور وہ وصیت خلاف شرع نہ ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. جیسے میت نے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، صدقہ کر دینا، اور تو یہ بالکل جائز ہے 1/3 کے اندر. لیکن اگر میت نے وارثوں کے لیے وصیت کی ہے کہ میں اتنا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور میرے اتنے پیسے میرے بیٹے کو دے دینا یا میری فلاں کی بیٹی کو دے دینا، تو یہ وصیت شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے حصے پہلے سے متعین کر دیے ہیں. تو یہ جو آج کل والدین وصیت کرتے ہیں نا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو اتنے پیسے دے دینا، فلاں مکان میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ بالکل غلط ہے، اس پر عمل جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی حصہ ہے وہی ملے گا. اور بعض وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ تو یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ حرام تو نہیں ہوتی لیکن ان پر بھی عمل لازم نہیں ہوتا.
جیسے کوئی وصیت کرے کہ اگر میں مر گیا تو فلاں شخص کو میری وصیت ہے کہ فلاں میرا جنازہ پڑھائے، تو فلاں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ پڑھائے، اس کی مرضی ہے پڑھا دے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھائے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی ایک مباح کام ہے نا، کہ مال کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، باقی جو وصیتیں ہیں وہ وارث اگر عمل کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ تفصیل علماء سے پوچھ لینی چاہیے. کسی نے کوئی وصیت کی ہو تو پھر وہ اسپیسیفک اس وصیت کو علماء کے سامنے رکھ کر پوچھنا چاہیے کہ یہ والی وصیت پر عمل ہم پر لازم ہے یا نہیں ہے. اس طرح سے گانے فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کمائی، گانے اور فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کمائی کیسی ہے؟ جنید صاحب دیوبند سے پوچھتے ہیں. بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. پیشانی پر ٹوپی ہو تو سجدہ نہیں ہوگا کیا؟ کیا ٹوپی اور پگڑی پر سجدہ کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی؟ محمد شمشیر انڈیا سے. ہو جاتی ہے بھائی، نماز ادا ہو جاتی ہے. مرنے سے پہلے اپنی قبر بنانے کا حکم، کیا مرنے سے پہلے اپنی قبر کھدوا سکتے ہیں یا اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں قبر کھودی جائے؟ حسن جنید کراچی سے. جی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی خاص جگہ دفن ہونے کا شوق ہے تو وہ جگہ آپ بتا سکتے ہیں، بھائی یہاں پر مجھے دفنا دو. اب اس میں دو چیزیں ہیں، اگر وہ وقف کا قبرستان ہے تو پھر وارثوں پر یہ وصیت لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی مرضی. جہاں وقف کا آپ کا اپنا، تو اپنی چیز میں تو انسان وصیت کر سکتا ہے نا، دوسروں کی چیزوں میں تو نہیں کر سکتا. تو وارثوں کو اگر جگہ مل گئی تو دفنا دیں، نہیں ملی تو نہ دفنائیں، کیونکہ وہ آپ کی اپنی پراپرٹی تو ہے نہیں. اور اگر آپ کی اپنی ذاتی زمین ہے اس میں آپ کہتے ہیں تو جو ہے آپ کا حق ہے کہ پھر آپ وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنی زمین ہے آپ کی تو وہ وہاں پہ. لیکن ویسے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے مرتے ہی وہ تو وارثوں کی ہو جائے گی، آپ کی رہے گی نہیں. تو اس میں پھر غور کرنا پڑے گا کہ اس وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ مسئلہ اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مرتے ہی وہ زمین ہو گئی وارثوں کی. تو وارث اگر کوئی اپنی زمین میں دفنانا چاہے تو دفنا سکتا ہے آپ کو، نہیں دفنانا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی یہ مسئلہ مزید قابل تحقیق ہے، اس پہ میں جزمی طور پہ رائے نہیں دے سکتا. کیا بچوں کو دکان دے کر واپس لے سکتے ہیں؟ ہماری والدہ کی 2 دکانیں اور 2 فلیٹ ہیں. والدہ نے ایک دکان 2 بیٹوں کے نام کر دی اور 2 فلیٹ ایک بیٹی کو دے دیے. باقی ایک دکان بچی، وہ والدہ نے دوسرے بیٹوں کو زبانی کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری ہیں. اب والدہ چاہتی ہیں کہ میں ان 2 بیٹوں کو نہ دوں، ان سے واپس لے لوں. ان دونوں بیٹوں کا والدہ سے اچھا سلوک نہیں ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ناصر صاحب حیدرآباد سے. دیکھیے، والدہ نے جو 2 دکانیں یا 2 فلیٹ بیٹوں کے نام کر دیں یا کسی بیٹی کو دے دیں تو صرف نام کر دینا کافی نہیں ہے، ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. ہینڈ اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارا سامان بھی بیٹوں کا ہو. والدہ کا اگر سامان اس میں رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب قبضہ ابھی تک والدہ کا ہے، اور جب تک قبضہ بیٹوں کو نہیں ملے گا یہ ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو والدہ نے اگر سامان سمیت وہ فلیٹ بیٹوں کو دے دی اور بیٹوں نے رہنا شروع کر دیا اس میں تو قبضہ ہو گیا. اور اگر سامان والدہ ہی کا پڑا ہوا تھا تو قبضہ نہیں ہوا، یہ اسٹل یہ ابھی تک یہ والدہ ہی کی ملکیت میں یہ چیزیں. تو اس لیے پھر والدہ واپس لے سکتی ہیں. لیکن اگر قبضہ بھی دے دیا تھا ان کو تو پھر یہ بیٹوں کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو گیا ہے. اب اگر والدہ واپس مانگتی ہیں تو بیٹوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ والدہ کو واپس کر دیں. اور جو ہے بہت بری حرکت ہے کہ ماں نے ایک چیز آپ کو گفٹ کی اور وہ مانگ رہی ہو اور آپ اس کو نہ دے رہے ہوں، اور مانگنے کی بیس بھی مضبوط ہے کہ بچے نافرمان ہیں اس کے. تو بچوں پر لازم ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے یہ بچوں کا فریضہ ہے کہ وہ ماں کو واپس کر دیں، یا اپنا سلوک اتنا اچھا کر لیں ماں کے ساتھ کہ ماں وہ انہی کی ملکیت میں وہ چیزیں باقی چھوڑ دے. شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ عابد فیصل آباد سے. شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دماغ جیسی اہم ترین چیز کو بلا وجہ تھکایا جاتا ہے. کھیل کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ فریش ہو تاکہ مفید کاموں میں استعمال ہو. جب کھیل ہی ایسا کھیلا جا رہا ہے کہ جو دماغ مفید کاموں میں استعمال کرنا تھا وہ دماغ اسی کھیل میں ہی استعمال ہو گیا اور کسی اور کام کے قابل نہیں بچا، جیسے کہ 2-2 3-3 گھنٹے کھیلتے ہی رہتے ہیں، تو پھر یہ لہو و لعب میں داخل ہے. اور اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، وہ لغویات سے بچتے ہیں. تو وہ کھیل کھیلنا چاہیے جو آپ کی باڈی کے لیے، صحت کے لیے اچھا ہو. البتہ کوئی فوجی کمانڈر ہو جس نے جنگیں لڑنی ہوں، اس کے لیے بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ شطرنج کے کھیلوں سے اس کا دماغ میں جو ہے نا وہ چالیں چلنے کا ایک پریکٹس ہوتی ہے. تو اگر کسی کے پیش نظر، کسی جنگی کمانڈر کے پیش نظر، فوج کے بڑے آفیسر کے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے چالیں چلنا آ جائیں، تو اس کے لیے شطرنج کھیلنے کی اجازت ہے. کیا سونے کی قیمت پر پیسے قرض دے سکتے ہیں؟ میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا اور اسے کہا کہ 1 لاکھ روپے کا جتنا سونا آتا ہے اتنا مجھے 5 سال بعد واپس کرنا، کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ انس صاحب دیوبند سے. بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ سونا ہی خرید کے اسے دے دیں، ٹھیک ہے نا. 1 لاکھ کا سونا لیں اور سونا اس کو قرض کے طور پہ دے دیں. پھر جب 1 سال گزرے گا تو اس کے ذمے سونا ہی ادا کرنا واجب ہوگا. پھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا تو سونا دے دو یا یہ کہ سونے کی جو آج مارکیٹ ویلیو ہے وہ قیمت دے دو. اس وقت یہ جائز ہو جائے گا. تو جب آپ نے سونے ہی میں اس کو قرض دیا ہوگا تو یا تو پھر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے میں تمہیں قرض نہیں دے رہا، بلکہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے 1 لاکھ روپے کا سونا خرید لو میرے لیے. جب وہ خریدے گا تو پھر آپ اس سے کہیں کہ یہ سونا میں نے تمہیں قرض دے دیا. پہلے وہ آپ کے لیے خریدے اور آپ کی ملکیت میں ہو، اس دوران چھن گیا، چوری ہو گیا تو آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا وکیل ہے.
اس نے سونا اپنے لیے نہیں خریدا. تو اس سے ٹینشن سے بچنے کے لیے طریقہ بہترین یہی ہے کہ آپ خود سونا خریدیں 1 لاکھ کا, اور اسے وہ سونا جو ہے آپ 10 گرام 11 گرام 12 گرام جتنا بھی آتا ہے 1 تولے, وہ آپ اس کو قرض دے دیں. بولیں بھائی میں آپ کو 1 تولہ سونا قرض دے رہا ہوں, مجھے 1 سال کے بعد سونا ہی چاہیے. تو چاہے اس کی قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے, جب سال پورا گزر جائے تو پھر آپ اس کو یہ رائٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی تم سونا دو یا آج کی قیمت کے حساب سے مجھے پیسے دے دو. اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا, اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے, اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں. ارسلان بہار. دیکھیں یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے, اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں ہے. آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں, ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں, اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے, اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے, عید گاہ, جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے. تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں, بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے, اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیا ہوا ہے بدعتیوں نے. تو اس طرح آج بہرحال اس عمل سے منع کیا جائے گا. آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں. ہاں جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں, ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی, یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جایا جا سکتا ہے. سورہ واقعہ کی فضیلت تلاوت سننے سے حاصل ہو جاتی ہے. آصف صاحب انڈیا سے سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسے فاقہ سے بچنے کے لیے روزانہ رات میں پڑھنا چاہیے, کیا پڑھنا ضروری ہوگا یا سننے سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیے جن صورتوں کے بھی پڑھنے کا حکم ہے تو حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پڑھے بغیر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی, سننے سے نہیں ہوگی, تو اس لیے پڑھنا ہی چاہیے. ہاں کبھی نہ پڑھ سکیں, تھکاوٹ ہو تو پھر اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید سننے میں وہ فضیلت دیتے, لیکن جو حدیث میں ہے وہ پڑھنے کا ذکر ہے. موبائل پر نکاح کیسے ہوگا؟ میں نے موبائل فون کے ذریعے نکاح کیا, لاؤڈ سپیکر آن تھا اور میرے پاس 2 گواہ موجود تھے, جبکہ لڑکے کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا. کیا نکاح درست ہو گیا یا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا؟ محمد عثمان کراچی سے. بھائی موبائل پر لاؤڈ سپیکر آن کیا تو گواہ جہاں ایجاب و قبول ہو رہا تھا جس مجلس میں, وہاں گواہ تھے یا نہیں تھے, یہ آپ نے واضح نہیں کیا ہے. اس لیے مجھے پوری صورتحال جب تک نہیں ہوگی تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو وکیل بنایا گیا تھا فون پہ, یا یہ کہ میاں بیوی میں ایجاب و قبول ہوا اور گواہوں نے ایجاب و قبول سنا. یہ پوری سچویشن جب تک سامنے نہیں آئے گی تو بتایا نہیں جا سکتا. ویسے میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو بے غبار طریقہ ہے فون پہ نکاح کرنے کا, جس کو سب علماء جائز کہتے ہیں کہ اس طرح سے نکاح بہرحال ہو جائے گا, وہ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی قاضی صاحب ہیں وہ 2 گواہوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں جو نکاح پڑھانے والے ہیں, اور وہ دولہا اور دلہن سے فون پہ یہ اجازت لے لیں کہ آپ مجھے وکیل بنا دیں کہ میں آپ دونوں کا نکاح کرا دوں اتنے مہر میں. تو فون پہ اجازت لے لیں, اور پھر گواہوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ دولہا کون ہے دلہن کون ہے, گواہوں کے سامنے اچھی طرح تعارف ہو جائے, کنفیوژن نہ رہے ان کو. تو پھر گواہوں کے سامنے جو ہے نا وہ قاضی صاحب خطبہ پڑھ کے یہ ایجاب و قبول کر لیں کہ میں نے دولہا اور دلہن کا آپس میں نکاح کرا دیا ہے, آپ دونوں گواہ ہیں اس پر. تو اس طرح سے نکاح ہو جائے گا, سب اس نکاح کو مانتے ہیں. بعض طریقے ایسے ہیں فون پہ نکاح کے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, تو اس لیے یہ بے غبار طریقہ ہے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پر عمل کر سکتے ہیں. فیاض صاحب کشمیر میں آئے دن موسم خراب رہتا ہے, اس صورت میں بارش کی جو پیش گوئی کی جاتی ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر اپنے کام کاج کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ بارش کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, اس سے مراد بارش نہیں ہے, اس سے مراد ہے غیب کا علم, کیونکہ اس زمانے میں محکمہ موسمیات نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا اسباب کی دنیا میں کہ بارش کب ہوگی. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی آلات دیکھ کے پتہ چلا لے کہ بارش کب ہوگی, تو اس کی بھی قرآن نفی کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بہرحال جائز ہے, ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسے سائنٹیفک آلات دریافت ہو جاتے ہیں اور ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے پتہ چل جائے. جیسے قرآن نے یہ بھی کہا کہ وما تدری نفس یعلم ما فی الارحام, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اس لیے کہ پہلے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ پیٹ میں دیکھ لینا کہ لڑکا ہے یا لڑکی, تو اللہ نے بتایا کہ بھی غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے تو وہ غیب کا علم رہا نہیں ہے. تو اس آیت کا جو مطلب ہے نا جس میں آتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, سورہ لقمان کی جو آخری آیات ہیں, تو اس سے مراد اصل میں یہ بتانا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہ 5 چیزیں غیب سمجھی جاتی تھیں کیونکہ ان 5 چیزوں پر مطلع ہونے کے کوئی اسباب نہیں تھے. تو جب اسباب دریافت ہو گئے تو یہ غیب کا علم رہا نہیں ہے. جب علم رہا نہیں ہے تو ان چیزوں کی اطلاع پہلے سے ہو بھی سکتی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئیوں پر عمل کریں, اور وہ پہلے سے بتا بھی دیتے ہیں, بعض دفعہ یقینی بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. رکوع میں کتنا شامل ہونے سے رکعت ملے گی؟ سہیل مسعود علی گڑھ سے. اگر امام رکوع میں ہو تو ہمیں کتنی دیر رکوع میں رہنا پڑے گا کہ ہمیں رکعت مل جائے؟
امام اگر رکوع میں ہے اور آپ بھی رکوع میں گئے، یعنی آپ آئے اللہ اکبر کہہ کے آپ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوئے اور فوراً رکوع میں چلے گئے، جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو امام اس وقت رکوع سے اٹھ رہا تھا اور اس دوران آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی تو بھی آپ کا رکوع ہو جائے گا، اور آپ ایک تسبیح کے بقدر رکوع میں رہیں اور اٹھ جائیں تو یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ لیکن امام اگر قیام کے قریب پہنچ گئے پھر آپ نے رکوع کیا تو پھر آپ کا رکوع نہیں ہوگا، یعنی رکوع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی پھر۔ اچھا بھائی، رکوع اور سجدے میں درود شریف پڑھنا، کیا رکوع اور سجدے میں درود پڑھ سکتے ہیں؟ حافظ محمد احمد کراچی سے۔ نہیں بھائی، رکوع اور سجدے میں درود پڑھنا ثابت نہیں ہے، رکوع کی تسبیحات رکوع کے لیے، سجدے کی تسبیحات سجدے کے لیے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، منصور صاحب انڈیا سے، وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ او بھائی، یہ تو آپ نے پورا مطالعہ پاکستان کا پورا سوال پوچھ لیا ہے۔ وضو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پیشاب کے راستے سے پیشاب کا قطرہ نکل جائے، منی نکل جائے، مزی نکل جائے، کوئی بھی گندگی پیشاب کے راستے سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا، قضائے حاجت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، اگر خون نکلا اور اپنی جگہ پر ہی پر ہے، وہاں سے ہٹا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن خون نکل کے اپنی یعنی زخم والی جگہ سے سرایت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پیپ اگر زخم سے نکلی اور اپنی جگہ پر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی جگہ سے سرک گئی اور ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں زخم نہیں ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پٹی اگر آپ نے باندھی ہوئی ہے زخم کے اوپر تو پٹی کے اوپر جتنا بھی خون بہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پٹی سے صاف جگہ پہ اگر وہ چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی خون نکل کے بہہ جائے گا یا پیپ نکل کے بہہ جائے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح زوجہ سے ہم بستری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بس یہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کس جائیداد میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے؟ دادا کی زمین والد کے نام ہو گئی ہو اور اس میں بہنوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ نیز والد کی کون کون سی چیزوں میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے۔ دادا کی زمین والد کے نام ہو گئی تو اس میں بہنوں کا، کس کی بہنوں کا یہ تو بتایا نہیں آپ نے، یعنی دادا کی بہنوں کا یا ابا کی بہنوں کا حصہ، تو یہ تو شو کرنا پڑے گا نا۔ والد کی کون کون سی چیزوں میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، یعنی والد کی بہنوں کا یا والد کے بیٹوں کی بہنوں کا، یہ بھی آپ نے واضح نہیں کیا ہے۔ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں، آپ کیسے پہلیاں پوچھ رہے ہیں آپ تو مجھ سے، تو یہ سوال دوبارہ کریں آپ اور رشتے کے کو واضح کریں، کس کی بہنیں، دادا کی یا آپ کی، یعنی آپ اپنے دادا کی بات کر رہے ہیں تو اپنی بہنوں کا حصہ پوچھ رہے ہیں یا اپنے ابا کی بہنوں کا پوچھ رہے ہیں۔ احتلام کے بعد لا علمی میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم، اگر ایک بندے کو خواب میں احتلام ہو جائے اور صبح اٹھ کر پتہ چلے اور اسی حالت میں 2-3 دن نمازیں پڑھ لے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ صاحب ملتان سے۔ اگر اس نے جان کر یہ کام نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، تو پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں ساری لوٹانی پڑیں گی اس کو۔ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کی اذان تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سید عمران بنگلور سے۔ دیکھیں، عصر کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ سورج جب مکمل غروب ہوگا تو عصر کی نماز ہو گئی قضا، اس سے پہلے جب آپ عصر پڑھیں گے تو وہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ لیکن اتنی تاخیر عصر میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب سورج ایک نیزے پر سوا نیزے پر ہونا، ایک نیزہ تقریباً کہ جس سورج کی چمک ختم ہو جاتی ہے اس وقت سورج کی طرف آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اتنا سورج قریب ہو جائے ڈوبنے کے تو پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اتنی دیر عصر میں جائز نہیں ہے، اس سے پہلے عصر پڑھنا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے اتنی دیر کر دی، گناہ تو ہو گیا مگر اب مزید دیر نہیں کر سکتا، اس پر اسی وقت لازم ہے کہ عصر کی نماز پڑھے، یہاں تک کہ سورج غروب بھی ہو رہا ہے تو بھی عصر پڑھنی پڑے گی اس کو، لیکن اتنی تاخیر کا گناہ ہوگا بہرحال اس کو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ محمد ریحان مظفر نگر انڈیا۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام معلوم کرنا ہے، میں نے 1-2 جگہ اور پتہ کیا لیکن معلوم نہیں ہو سکا۔ بھائی آپ کو ساری دنیا کے سارے پیغمبروں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اماؤں کے نام یاد ہیں آپ کو یا معلوم ہے؟ جب نہیں معلوم تو اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو کیوں اپنے ٹائم کو ایک ایسی چیز میں لگا رہے ہیں جس کا کوئی نہ دنیا میں کوئی خاص فائدہ نہ آخرت میں؟ تو اس لیے مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا نام تھا، نہ میں نے تحقیق کی ہے، پتہ چل جائے تو ہمیں بھی بتا دیے گا، ایک میسج بھیج دیے گا۔ داڑھی بڑھانے کے لیے تیل لگانا، کیا ہم داڑھی بڑھانے والا تیل استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ شہباز صاحب انڈیا سے۔ ہاں بھائی جائز ہے، کہ کیا ہوتا ہے اس سے داڑھی بڑھ جائے، اچھی بات ہے۔ کیا عورت جہاد کر سکتی ہے؟ کیا اسلام میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو جائے اور جہاد کرے؟ اگر نہیں ہے تو پاکستان آرمی میں جو عورتیں موجود ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ابرار الحسن پشاور سے۔ مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی میں خواتین کیوں ہیں، ان کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم، جب تک تحقیق نہ ہو کسی چیز کی ان کی کیا مجبوری ہے خواتین کو رکھنے کی، تو اس وقت تک تو وہی انہی سے پوچھا جائے، وہی بتائیں گے۔ لیکن نارملی جو ہے جب تک مردوں سے یہ ضرورت پوری ہو رہی ہو تو خواتین کو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، اس میں اس طرح سے طاقت نہیں ہوتی جس طرح مردوں میں ہوتی ہے۔ تو جو خواتین کے کام ہیں وہ خواتین کو کرنے چاہیے۔ خواتین کا جو بنیادی کام ہے گھر داری ہے، یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔
جتنی بھی دنیا میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو جنا بھی تو عورتوں نہیں ہے نا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, تو اس میں بظاہر ایک عورت کی توہین ہے کہ کوئی عورت پیغمبر نہیں ہے, لیکن فخر کی بات کیا ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو عورت نے نہ جنا ہو. تو ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک ماں دی ہے, جس ماں نے بچپن میں ان کو پالا ہے. بغیر باپ کے تو پیغمبر پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن ماں کے بغیر نہیں پیدا ہوئے. تو یہ مقام ہے. تو عورت مجاہدین کو پیدا کر سکتی ہے, وہ ایسی اولاد جن سکتی ہے جس کو وہ بچپن سے اس کی تربیت کرے, اس میں لڑائی کا جذبہ پیدا کرے. پہلے مائیں ہوتی تھیں ایسے, جیسے میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں نا, کہ ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے خاندان میں بچیاں جو تھیں وہ مہندی لگا رہی تھیں عید کی رات کو, تو لڑکے بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ. تو ہمیں یاد ہے ہماری دادی نے ہمیں سخت تنبیہ کی کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے ورنہ بڑے ہو کر تلوار نہیں اٹھا سکتے. تو یہ دیکھیں تربیت ہے نا, دادی بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. تو مائیں اس طرح بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں, ان کو اچھا انسان بنا سکتی ہیں. پھر میدانوں بھیجیں ان کو, لڑیں گے وہ انشاءاللہ ملک کے لیے, قوم کے لیے. تو یہ بھی عورت کا جہاد ہے. لوگ سمجھتے ہیں گھرداری آسان کام ہے, آسان نہیں ہے. اولاد کو پیدا کرنا, ان کو پالنا اور شوہر کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانا, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ بہت حد تک صحیح مسئلہ ہے. یہ واقعی ہاتھ ہوتا ہے. اگر گھر میں خواتین اس طرح سے گھرداری نہ سنبھالیں تو جو باہر کام کرنے والے مرد ہیں وہ دل جمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں جنہوں نے بڑے کام کیے, ان کی گھر والے تھے جنہوں نے ان کو گھر کی طرف سے بے فکر کر دیا. تو اس طرح سے دونوں اس کے مل کر جو ہے نا زندگی کی گاڑی چلتی ہے. دونوں ہی گھر سے باہر چلے جائیں گے تو گھر تو رہے گا نہیں پھر, اور انسان کی نیچر ہے وہ گھر کے بغیر نہیں چل سکتا. باقی یہ کہ اسلام میں ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے گھوڑ سواری کی اور میدان جنگ میں بڑے کارنامے ان کے رہے ہیں. صحابیات میں بھی ایسی صحابیہ گزری ہیں جو بالکل مردوں کی طرح ڈھاٹا باندھ کے گئیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے بہت بہادری کے جوہر دکھائے. لوگ پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ کوئی عورت ہیں. لیکن ایسے واقعات بہت کم ہیں اور ایک ضرورت کی بیس پر ایسا ہوا ہے. عمومی طور پر مسلمانوں میں مرد ہی میدان جنگ میں لڑتے رہے ہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, آرمی میں خواتین ہوتی تو ہیں لیکن ان کا ریشو پوری دنیا میں بہت کم ہے. اکثر 99.9% مرد ہی ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی, فرانس میں بھی, ہر جگہ دنیا میں. قضا نماز کس وقت نہیں پڑھ سکتے؟ کون کون سے اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ذیشان صاحب حافظ آباد سے پوچھتے ہیں. بھائی جو مکروہ وقت ہے سورج نکلتے ہوئے اور زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے, اور غروب آفتاب کا وقت یعنی سورج جب ایک نیزے پر ہوتا ہے, غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے, تو یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے, یعنی قضا نماز اس میں جائز نہیں ہے. روزے میں ہم بستری کا کفارہ, کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمن آسام سے. جی نہیں, 60 روزے رکھنا ضروری ہے. جو روزے رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو, جیسے کوئی بوڑھا ہے بہت, یا کوئی مستقل بیمار ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, جیسے بعض شوگر کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی اب زندگی بھر کے لیے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی شوگر لیول اس اسٹیج پہ ہوتا ہے, سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے جب دن چھوٹے ہوں. تو جو پوری زندگی روزے رکھ ہی نہ سکے, اس کے جسم میں یہ طاقت ہی ختم ہو گئی ہو, تو اس کے لیے ہے کہ 60 روزے. ورنہ جب تک روزہ رکھنے کی طاقت جسم میں, باڈی میں موجود ہے, آپ 60 روزے نہیں, 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے. آپ کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ٹانگوں سے معذور شخص کی امامت, میں پیروں سے معذور ہوں, بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں, کیا میں عورتوں کی امامت کرا سکتا ہوں؟ اخذر صاحب انڈیا سے. آپ مردوں کی امامت بھی کرا سکتے ہیں, خواتین کی بھی کرا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وقت میں نمازیں پڑھائی ہیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے تھے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. رات میں پھل توڑنا کیا ممنوع ہے؟ کیا رات کے وقت پیڑوں کو توڑا جا سکتا ہے یا ان کی پتیوں یا پھل فروٹ کو توڑا جا سکتا ہے؟ کاشف علی اتر پردیش. جی ہاں, توڑا جا سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا ایک شبہ کا جواب. شیر خان بھائی اپنی لوکیشن تو بتایا کریں. شیر خان سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں, شیر اور آپ شکار کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو لوکیشن بتایا کریں کہ کہاں سے ہیں, KPK سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, کراچی سے ہیں, امریکہ سے ہیں, کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہے اس میں کراہت ہے اور وہ ناجائز ہے. تو اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو, کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شیر خان بھائی, پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بوتل سے منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی پینا ناجائز ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, حدیث میں ممانعت ہے. تو حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ کراہت کے درجے میں, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہوتا ہے, رہن سہن کے. تو یہ حلال و حرام سے تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو وہ منع کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ناپسند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ہی بوتل سے دوسرا آدمی کو کراہت آ سکتی ہے, آپ کا تھوک اس میں جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کی اپنی پرسنل بوتل ہے تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے. کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, جائز ہے, جائز وہ بھی ہے, لیکن یہ اس میں کراہت اور کم ہو جائے گی. اچھا بھائی,
فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد کیسے کریں؟ ہمارے جو مسلمان بھائی کشمیر، برما، شام یا فلسطین میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کی کس طرح سے مدد کریں جب کہ ہم عوام ہیں اور مخالفین کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ ابرار الحسن بھائی یہی ہے کہ پھر ایسی مجبوری میں آپ کیا کریں گے کہ جو کوئی ٹرسٹ وغیرہ دیکھیں، کوئی این جی او دیکھیں جو قابل اعتماد ہو اور خیرخواہ ہو، مظلوموں کی واقعی خیرخواہ ہو، کیونکہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی واقعی خیرخواہ ہو تو ان کے ذریعے ان مظلوموں کی مدد کی کوشش کی جائے اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو اللہ ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ میرے علم میں تو فی الحال یہی ہے ایک ذریعہ ہے کہ اگر کسی قابل اعتماد ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے، باقی ہر آدمی اپنے طور پہ بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بے احتیاطی سے وائرس کا شکار ہونا گناہ ہے؟ اور راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہم کورونا سے احتیاط نہیں کرتے، جیسا کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور ماسک بھی نہیں پہنتے اور اس وائرس کا شکار ہو کر مر جائیں تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے راشد صاحب ایک اصول سمجھیں کہ گناہ کا جو سبب ہے نا، اگر بہت طاقتور ہے، یعنی ایسا سبب ہے کہ وہ کریں گے تو نتیجہ لازمی نکلے گا، تو اس میں جو گناہ ملے گا وہ اس سبب میں نہیں ملے گا کہ جس کا نتیجہ یقینی نہ ہو۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو مر جائیں گے آپ، تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور سخت حالت خراب ہوئی ہوئی اور مر رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا مگر آپ نہیں کھاتے، مر گئے تو 100% خودکشی ہے، کیونکہ اگر آپ کھانا کھاتے تو 100% زندگی ہے، نہیں کھائیں گے تو 100% موت ہے۔ پیاس کے وقت پانی پینا، لیکن آپ نہیں پی رہے اور اتنا ڈیلے کیا کہ آپ مرنے لگے اور آپ نے پھر بھی پانی نہیں پیا، تو آپ کو خودکشی کا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پانی نہ پینا یہ موت کا یقینی سبب ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مریں، ہو سکتا ہے نہ مریں، بھائی مریں گے لازمی۔ آپ نے بجلی کے کھمبے میں تار اور ننگی تار کو جا کے پکڑ لیا، لازمی مریں گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا، اور اس پر وہ شدید وعیدیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کی، اور جو کبیرہ گناہ اور حدیث میں آتا ہے جو جس طرح سے خودکشی کرے گا تو برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا وہ۔ تو یہ وہ خودکشی ہے جس میں موت یقینی ہو 100%۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نتیجہ فوری نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جی آپ کے گھر میں ایک بیل ہے جو یا بھینسا ہے جو پاگل ہو گیا ہے، آپ نے اس کی رسی باندھی مگر رسی کمزور ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ رسی توڑ نہ دے، اور وہی ہوا رسی توڑی اور اس نے بندے کو جا کے مار دیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو چترول لگائے۔ آپ سے میری مراد بھائی آپ نہیں ہیں، یعنی آپ سے میری مراد یہ کہ جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ، ورنہ راشد بھائی بولیں گے یار مفتی صاحب ہمیں کیوں چترول لگا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اب یہ تھوڑی کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی کہ اس کے بیل نے بندے کو مارا ہے، تو مارا تو بیل نے، اس نے تھوڑی مارا ہے، ہاں اس نے بے احتیاطی کی کہ رسی مضبوط کیوں نہیں ڈالی اس نے۔ تو اب یہاں قتل کا گناہ ہوگا، مگر وہ والا گناہ نہیں جو بندوق سے کسی کو مارنے کا گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر دنیا میں بھی پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا آپ کو، بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ آدمی محتاط نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے سبب کمزور ہوتا ہے ویسے ویسے گناہ کی شدت بھی کم اور سزا بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ایک شوگر کا مریض ہے جسے پتہ ہے کہ میں یہ لڈو کھاؤں گا تو یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہوگا، کیونکہ شوگر اتنی ہائی ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا کہ اللہ کے بندے میٹھا چھوڑ دو، وہ لڈو اٹھا کے کھائے گا اور مرے گا تو خودکشی کا گناہ ہوگا، اس لیے کوئی یقین تھا کہ میری یہ موت ہے، اس میں لازمی موت ہے۔ تو لیکن ایک عام شوگر کا مریض جب مٹھائی کھاتا ہے تو یقینی موت تھوڑی ہوتی ہے، اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے بھائی نہ مرے، اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بلکہ ہو سکتا ہے شوگر لیول ڈاؤن ہوئی ہوئی ہو، مٹھائی کھانے سے نارمل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار جب شوگر بڑھے گی تو ہم دوا کھا لیں گے، اس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن پھر بھی تقدیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ مر گیا۔ تو اس موت میں اور وہ پہلے والے لڈو کھانے والے کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو موت کا یقین تھا، اس کو یقین نہیں تھا۔ تو لہذا یہ بھی بے احتیاطی کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، مگر اس درجے کا نہیں ہوگا۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ جو کرونا وائرس میں بے احتیاطی کرنے والے لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اس بیماری کی شدت کا، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار سب ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں تو ہارٹ اٹیک سے مرا، فلاں تو شوگر سے مرا۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا اس شوگر یا ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کے پیچھے اصل میں کرونا کی ہسٹری ہوتی ہے، کرونا کے اٹیک کی وجہ سے اس پر ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھا پہلے سے، تو اس کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے وہ کرونا کی وجہ سے کم ہو گئی۔ تو اب یہ چیزیں بہت سے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہیں، تو وہ اس لیے احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو وہ جس بیچارے کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے۔ جیسے بعض بڑے علماء ہیں وہ احتیاط نہیں کی انہوں نے، اور بعض کا انتقال بھی ہو گیا، تو ایسے صحابہ بھی ہمیں ملتے ہیں تعاون میں جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں دوسرے صحابی آئے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت موتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو سوشل ڈسٹینس کا حکم دیا۔ تو صحابہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس کی جتنی سمجھ تھی اس نے اس حساب سے، اور اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نا ہر ایک سے اس کی مینٹل اپروچ کے حساب سے سوال کریں گے۔
تو اب بھی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں، تو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کو تو گناہ ہوگا، جو بیچارے شکار ہو گئے اور ان کے پاس نالج کی کمی ہے، اس نالج کی کمی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئے، یا یہ کہ بے احتیاطی کی انہوں نے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جس کے سامنے بات پوری آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وبا ہے جس سے دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں، گھر میں بوڑھوں کی موت واقع ہو رہی ہے، چھوٹے بچوں کی موت واقع ہو رہی ہے، جو پہلے سے پیشنٹ تھے ان کے مرنے کا امکان بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود وہ اگر احتیاط نہیں کرتا، یہ سب باتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر بھی اگر وہ احتیاط نہیں کرتا، اور یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوا تو میرے گھر کے بوڑھوں کو ہو سکتا ہے، میں کیریئر بن سکتا ہوں اس وائرس کے لیے، تو یہ سب باتیں اس کو علی وجہ البصیرہ پتہ چل گئیں، پھر بھی وہ احتیاط نہیں کرے گا، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خودکشی کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں موت یقینی بہرحال پھر بھی نہیں ہے، لیکن گناہگار ضرور ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک گناہ خودکشی کی حد تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس گناہ کو کر لیا جائے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چرس پی رہا ہوں، مفتی صاحب جائز ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں گناہ ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں اس میں شراب پینے جتنا گناہ تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے مفتی صاحب بولیں گے بھائی چرس کا اپنا گناہ ہے، شراب کا گناہ تو بہت زیادہ ہے، شراب پینے والا گناہ نہیں ہے۔ اچھا شراب جتنا چونکہ گناہ نہیں ہے لہٰذا میں تو پیوں گا، تو اب بیوقوفی کی بات ہے، بھائی شراب والا نہیں ہے تو چرس والا تو ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے اس سے کم درجے کا گناہ ہے چرس میں، لیکن ہے تو گناہ نا۔ چترول تو اس پہ بھی لگیں گے قیامت کے دن، تو قیامت کے کم چترول بھی کوئی کم تھوڑی ہوتے ہیں، قیامت کی تھوڑی سی آگ بھی کوئی کم تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہی حال جو ہے نا یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ خودکشی جیسا گناہ ہوگا جو خالص خودکشی ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک خودکشی کے مشابہت بہرحال ہے اس میں، اور اس لیے احتیاط واجب ہے۔ احتیاط اگر نہیں کریں گے ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بھی، علی وجہ البصیرہ ان سب باتوں پر آپ کو شرح صدر ہو گیا، اس کے باوجود بھی احتیاط نہیں کریں گے تو بے احتیاطی کا گناہ بہرحال ہوگا۔ اچھا بھائی یہ محمد فہیم خان انڈیا سے ایک سوال پوچھا انہوں نے۔ محمد فہیم خان اگر میری بات سن رہے ہیں، پتہ نہیں مارکیٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، یا ہو سکتا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہوں، تو اگر وہ شارٹ ہیں تو جو حضرات سن رہے ہیں اگر ان کے محمد فہیم خان سے کوئی رابطے ہیں تو ان تک بات پہنچا دیں۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے بڑا ٹیکنیکل قسم کا، تو اس کا ان سے گزارش یہ ہے محمد فہیم خان صاحب سے کہ ایسے سوال کے جواب پبلکلی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ بعض چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں مگر پبلک اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے، جو کم عقل لوگ ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کا سوال پڑھ بھی نہیں رہا اور جواب بھی نہیں دے رہا، کہ اگر میں غلط جواب دوں گا تو وہ غلط ہو جائے گا، اور صحیح جواب دوں گا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی آپ تک میرا یہ پیغام پہنچے، آپ اپنے علاقے کے، انڈیا میں ہیں آپ، وہیں انڈیا کے کسی معتبر عالم سے یہ مسئلہ پوچھ لیں۔ لڑکی کا مرد ٹیلر سے کپڑے سلوانا، اگر ایک لڑکی ایک مرد ٹیلر کے پاس جا کر اس سے کپڑے سلواتی ہے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بھائی یہ بڑی غیرت اور حیا کے خلاف ہے۔ ایک عورت جائے، خاص طور پہ جوان عورت، وہ مرد کے سامنے کھڑی ہو اور وہ مرد اس کے جسم کا وہ ہاتھ لگا کے اس کا ناپ لے رہا ہو، یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے اس طرح سے ناپ لینا۔ اور اگر وہ اپنے کپڑے بھیج دیتی ہیں کہ بھئی اس ناپ کے کپڑے بنا دو، تو حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، عورت کی حیا کے خلاف ہے کہ وہ اس جو ہے نا کسی مرد کو اتنا فری کرا لے کہ وہ اس کو جو ہے نا پورے جسم کا ناپ اس کو دے دے۔ یہ بہرحال میں نہیں کہہ رہا حرام و حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، ناجائز تو جب ہوگا جب خود جائے ناپ دینے کے لیے اور مرد اس کے جسم پہ ہاتھ لگا کے اس کا ناپ لے رہا ہو، یہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور لیکن اگر اپنے کپڑے بھیجتی ہے ناپ کے لیے تو یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں تو اپنے کپڑے تاروں پہ لٹکاتی تھیں ایسی جگہ پہ جہاں مردوں کی نظر نہ پڑے، کوئی مہمان گھر میں آتا تھا ڈرائنگ روم میں تو فوراً اپنے کپڑے وہاں سے ہٹاتی تھیں، اور آج بھی ہیں الحمدللہ ایسی حیا والی عورتیں، اپنے کپڑے ہٹاتی تھیں بھائی کسی غیر مرد کی ہمارے کپڑوں پہ نظر نہ پڑے۔ یہ سب حیا کے مسائل ہیں، تو حیا ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں ہوگی تو پھر بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، حیا سے تعلق ہے۔ تو باقی مرد اگر لیڈیز کپڑے سیتا ہے تو مرد کے لیے بھی مناسب نہیں ہے یہ کام، مگر اجرت حلال ہوگی، یعنی کمیشن کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک کام ہے کپڑے سینا بذات خود ایک جائز کام ہے، تو اس کی جو کمیشن لے گا وہ کمیشن حلال ہوگا، یعنی اس پہ جو اجرت لے گا۔ اسی طرح عورت اگر مرد کے کپڑے سی کے کمیشن لیتی ہے وہ کمیشن بھی حلال ہے، مگر یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، خاندانی بننا چاہیے، خاندانی۔ 11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔
ائمہ اربعہ سے دکھا دیں، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے. تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو. تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا. تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، اور محبت سے سمجھا دیا کریں، پھڈے بازی نہ کریں کسی سے. اور ایسا نہ ہو کہ کھانا آپ جو ہے نا وہ کوئی آئے اور منہ پہ واپس کر کے ایک دم ذرا بدتمیزی سے واپس کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جب وہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ نے ایک بزرگ کی عقیدت محبت میں یہ کام کیا ہے اور اس کی بیس غلط نہیں ہے، ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں سے عقیدت ہے، محبت ہے، بڑی خوشی ہوئی. لیکن دیکھیے ان بزرگوں کے بھی یہی احکام ہیں اور اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اسی طریقے پر کرنا ہے. تو کائنڈلی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کھانا لے جائیے، غریبوں میں بانٹ دیں. اور پھر بھی وہ اصرار کریں نہیں لو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں، مگر میں خود کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا، یہ کہہ کے لے رہا ہوں میں کہ اور میں اس رسم کو ٹھیک نہیں سمجھتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھڈے بازی نہ کریں بس، اور تمیز سے محبت سے سمجھا دیں اور خود پتلی گلی سے نکل جائیں. اچھا بھائی، گائے کے کاروبار میں کیسے پارٹنرشپ کریں؟ میں پچھلے سال پاکستان گیا تھا اور ایک گائے خریدی. ایک دوست کو کہا کہ تم اس کو پالو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ گائے خریدی محترم نے، دوست سے کہا، یہ بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے اس لیے خوب سمجھیں اس کو اچھی طرح سے، اس میں بہت ناجائز کام ہو رہے ہیں اس گائے کے کاروبار میں، خوب سمجھیں. گائے خریدی، دوست سے کہا یہ پالو تم اس کو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جب میں اگلی دفعہ پاکستان آؤں گا تو اس کو بیچیں گے. یہ گائے پالو، یہ بڑی ہو جائے گی، پاکستان آؤں گا اس کو بیچیں گے، جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے. کیا یہ سود میں آتا ہے؟ قصور حسین، سعودی عرب سے. نہیں، یہ سود میں نہیں آتا، لیکن یہ معاملے میں ایک چیز ضروری ہے. دیکھیے گائے جب آپ نے خریدی تو گائے کے مالک آپ ہیں. جس بندے کو آپ نے پالنے کے لیے دی تو اتنے عرصے جب وہ پالے گا تو یا تو آپ اس سے کہیں کہ یہ پالنا تمہارا فری میں ہوگا، یہ تمہاری طرف سے غریبی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تمہیں کوئی کمیشن نہیں ملے گا، اس کو پالو. تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ اس غریبی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے فی سبیل اللہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، اس کو میں پالوں گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور اگر وہ فی سبیل اللہ اس کے لیے ایگری نہیں ہوتا تو آپ اس سے کہیں کہ پھر تم اس کو جو پالو گے تو میں تمہیں باقاعدہ الگ سے کمیشن دوں گا اس کا ہر مہینہ. وہ کمیشن الگ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچڑا بڑا ہو اور مر جائے. وہ جب مر جائے گا تو اس کا تو نقصان ہو گیا نا، اس نے جو 1 سال پالا ہے، اس کو پالنے کی اجرت تو ملنی چاہیے. تو اس لیے پالنے کی اجرت پہلے سے طے کریں. جب آپ نے اجرت طے کر دی پالنے کی، ہر مہینے 100 روپے 200 روپے 1000 2000 جو بھی ہے، وہ بے شک اجرت اس وقت اس کو نہ دیں آپ. جیسے آپ نے کہا 1 سال پالو اور 1 سال کی اجرت 12000 ہے، اور آپ نے کہا جب یہ بکے گا تو وہ 12000 پہلے اس میں سے اپنے کاٹ لینا جو پالنے کی اجرت ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 12000 اس وقت لے لینا، اور اگر وہ 1 سال بعد جانور مر گیا تو پھر آپ کو اپنی جیب سے 12000 دینے پڑیں گے. ایک کام تو یہ. دوسرا کام یہ کہ یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ اس کی جو کھلائی پلائی ہوگی یہ خودرو گھاس سے ہوگی، یعنی کھیت میں چرے گا یہ اور آپ چرائیں گے اس کو، یا گھاس خرید کے کھلائیں گے. اگر وہ خرید کے کھلائے گا تو اس گھاس کے پیسے آپ کے ذمے ہیں جس کی گائے ہے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے نا، جتنے بھی خرچے ہیں ذمہ داریاں ہیں مالک کے اوپر ہی آتی ہیں، مالی ذمہ داریاں. تو گائے میں آپ نے اس کو یہ بولنا ہے کہ بھائی جان یہ گائے کو جب آپ کھلائیں گے تو کھلائی بھی میرے ذمہ ہے، تو یہ کھلائی بھی کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. 1 سال کے بعد اس کھلائی کا خرچہ بھی اس کے پروفٹ سے پہلے نکالا جائے گا. اور اگر گائے 1 سال کے بعد مر گئی اور پروفٹ نہ ہوا تو پھر اپنی جیب سے وہ کھلائی کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھلائی بھی اس کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے، کھلائی کے پیسے جو گائے پال رہا ہے، تو یہ اس کے ذمہ ڈالنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تیسرا پھر یہ کہ جب وہ مارکیٹ میں بیچے گا تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے. یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو ان شرطوں کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے جو میں نے آپ کو بتائیں. اور اگر یہ شرط، اور بے شک وہ تھوڑی اجرت رکھ لیں آپ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ کھلائی کے پیسے بھی اپنی جیب سے بھر لیے اور اور الگ سے آپ اس کو پالنے کی اجرت بھی دے رہے ہیں، تو پھر پروفٹ میں اس کا جو ریشو ہے وہ کم کر دیں. آپ کہیں بھائی اب جب جانور تم بیچو گے تو 50% جو پروفٹ ہوگا 50% تمہارا 50% میرا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 25% تمہارا ہوگا 75% میرا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں پالنے کی الگ سے اجرت بھی دے چکا ہوں اور کھلائی کے الگ سے پیسے بھی دے چکا ہوں، تو میرا خرچہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور پھر بولیں کہ جب یہ بکے گا تو جتنے کا بکے گا اس میں 25% تمہارے، اس کو پروفٹ نہیں کہیں گے، سوری، جتنے کا بکے گا اس میں 25% تمہارے 75% میرے. تو اس طرح سے آپ مل جل کے کوئی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی کھلائی پلائی دونوں کے ذمے برابر ہو، یعنی جو جتنے پیسے وہ کھلائے گا
ہم اس کو جب گائے بکے گی تو اس کے پروفٹ سے آدھا کریں گے, یعنی آدھے پیسے اس کے کٹیں گے, آدھے کھلائی کے میرے کٹیں گے. تو پھر آپ آدھی گائے کا اس کو مالک بنا دیں. آپ جب آپ گائے خریدیں اس سے بولیں کہ یہ آدھی گائے تمہاری ہو گئی ہے سچی مچی کی, آدھی میں نے تمہیں گفٹ کر دی ہے, اب یہ جب آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے تو اب جو ہے نا میں تمہیں اس کو پالنے کے الگ سے پیسے بھی نہیں دوں گا اگر وہ اس پہ ایگری ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو جو کھلاؤ گے تو خرچہ بھی ہم دونوں پہ برابر برابر ڈیوائڈ ہوگا. پھر جب اس کو آپ بیچو گے تو جتنا پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا تمہارا ہوگا, پھر یہ جائز ہو جائے گا معاملہ. آدھی گائے اگر فری میں نہیں دے سکتے اس کو تو آدھی گائے اس کو بیچی بھی جا سکتی ہے. کیا اسلامی کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ مولانا الیاس قادری نے کچھ سبق آموز کارٹون بنائے ہیں جیسے عبد الباری وغیرہ. کیا اس طرح کے سبق آموز اور اسلامی کارٹون دیکھنا شرعاً جائز ہے؟ ظہیر احمد لاہور سے. بھائی کارٹون میں اگر کوئی بے حیائی نہ ہو اور بدتمیزی نہ سکھائی جا رہی ہو, آج کل کارٹون ایسے ہیں جن کو دیکھ کے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں, الٹی ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے. وہی نا عجیب عجیب جیسے چوہے بلی کے کارٹون میں عجیب عجیب حرکتیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, تو بچے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اگر واقعی ایسے کارٹون ہیں بچوں کو اچھے میسج دیا جا رہا ہے اس سے, اور ابا اماں کو تمیز احترام سکھائی جا رہی ہے ابا اماں کی, اور شرک بھی نہیں ہے اس میں اور کوئی بے حیائی نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. جائز, صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے, کیونکہ اس سے معاشرے میں خیر پروموٹ ہوتی ہے. اچھا بھائی, فوریکس اور بائنری ٹریڈنگ کا حکم. آن لائن بائنری ٹریڈنگ یا فوریکس ٹریڈنگ شرعاً حلال ہے یا حرام؟ عبد الرحیم صاحب 4 صدہ سے پوچھتے ہیں. دیکھیے آن لائن ٹریڈنگ میں ایک اصول یاد رکھیں کہ سونے اور چاندی اور کرنسی کی جو خرید و فروخت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قبضے کے بغیر آگے آپ کوئی بھی چیز نہیں بیچ سکتے سوائے زمینوں کے, پلاٹوں کے. وہ ملکیت میں آ جانا کافی ہے, قبضہ اس پہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو یعنی منقولی اشیاء ہیں, ایک ایسی اشیاء جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے, پلاٹ کو تو نہیں کیا جا سکتا نا. تو جتنی بھی اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تو ان کے بارے میں صریح حدیث موجود ہے, صحیح حدیث اور صریح حدیث موجود ہے کہ جب تک ان چیزوں پہ قبضہ نہیں ہو جاتا, فزیکلی آپ کا قبضہ یا آپ کے وکیل کا قبضہ نہیں ہو جاتا, آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو انٹرنیٹ پر سونے اور چاندی کی اور جو ڈالر وغیرہ کی یا کرنسی کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس میں قبضہ بالکل بھی نہیں ہوتا. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ڈالر بیچے اور بس یہ فرض کر لیا کہ وہ ڈالر کے آپ مالک بن گئے ہیں, پھر ایک ہفتے بعد ڈالر اگر بڑھ گیا تو جو ہے آپ مجھے پیسے دے دیں گے, گھٹ گیا تو میں الٹا آپ کو دے دوں گا. اس طرح سے ڈفرینس برابر کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ جوا ہے, سٹا ہے, بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. تو گولڈ کی بے میں بھی, گولڈ کی خرید و فروخت میں بھی یہی ہے کہ گولڈ کی خرید و فروخت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کا قبضہ نہیں ہو جاتا آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو فوریکس ٹریڈنگ میں یہی ہو رہا ہے کہ گولڈ اور یہ سب چیزیں جو ہے قبضے کے بغیر ہی آگے بیچی جا رہی ہیں, جو بالکل حرام اور بالکل ناجائز ہے. اچھا, اس میں گولڈ, کرنسی اور جو چاندی ہے اس کے علاوہ چیزوں میں بھی بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, قبضے کے بغیر بیچ رہے ہیں, جیسے daraz.pk میں اور بہت ساری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, OLX میں ہوتا ہے, آپ نے دیکھا. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں, اس میں بھی اگر آپ, جیسے میں ایک ویب سائٹ کھولتا ہوں اور میں فار ایگزامپل موبائل بیچتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی ایک ایپل کا موبائل ہے, میں نے آپ کو اتنے روپے کا بیچا, آپ نے, حالانکہ وہ میں نے ابھی خریدا ہی نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں نے آگے کسی دکان والے سے بات کی ہوئی ہے, تو یہ بے بھی حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ میں جب تک میں نے, میرا قبضہ نہیں ہوا اور میں نے اپنی ملکیت میں داخل کر کے باقاعدہ فزیکلی قبضہ نہیں لیا, اس نے مجھے ہینڈ اوور نہیں کیا, تو میں آپ کو بیچ نہیں سکتا. تو یہ بھی ناجائز ہے. اس کو جائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچیں نہیں بلکہ اس سے بکنگ کر لیں کہ بھائی یہ موبائل ہے, یہ میں اتنے کا دوں گا آپ کو. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے کا لوں گا. یہ نہیں کہ میں نے اتنے کا آپ سے موبائل لے لیا, بھائی میں آپ سے موبائل اتنے کا لوں گا, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو کہیں سے بھی لا کے دے دوں گا, یا یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں, کہیں سے بھی لا کے دے دوں گا, بس یہ موبائل میں آپ کو اتنے کا دوں گا. یعنی سودا نہیں ہو رہا, سودے کی بکنگ ہو رہی ہے, بیچا نہیں جا رہا, بیچنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اتنے کا دے دوں گا. تو یہ پھر جائز ہے. پھر آپ نے مجھ سے ایک چیز خریدی کہ بھئی یہ موبائل ہم نے آپ سے 1 لاکھ کا خریدا, یعنی ہم آپ سے 1 لاکھ کا خرید رہے ہیں, خریدا نہیں بلکہ خرید رہے ہیں, آپ ہمیں کہیں سے لا کے دے دیں. تو میں مارکیٹ سے جا کے وہ پکڑتا ہوں اور میں آپ کو جب ڈیلیور کرتا ہوں تو اس وقت پھر یہ خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت موبائل یعنی آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے پیسے لے رہا ہوں, تو یہ خرید و فروخت کا اس وقت عمل ہو رہا ہے. تو جب اس وقت عمل ہو رہا ہے تو وہ چیز میرے قبضے میں بھی آ چکی ہے اور میں اس کا مالک بھی بن چکا ہوں. البتہ اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ چونکہ خرید و فروخت کا عمل اس وقت ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کسٹمر کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سودا کینسل کر دے, اور میرے لیے بھی جائز ہے کہ میں سودا کینسل کر لوں, کیونکہ ابھی ڈن نہیں ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وعدہ خلافی کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, بری حرکت ہے, لیکن آپ بہرحال 100% اس کے پابند نہیں ہے کہ آپ اب لازمی خریدیں گے ہی, کیونکہ ابھی خریدا نہیں, آپ کی ملکیت میں نہیں آیا. اور اس سے پہلے اگر ہلاک ہو جاتی ہے وہ چیز ہینڈ اوور کرنے سے پہلے تو میرا نقصان ہوگا. تو یہ ایک صورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب میں نے تو چونکہ دکاندار سے خرید لی تھی یہ چیز, لہذا اب دکاندار کو میں اگر جا کے کہوں یار وہ کسٹمر تو مجھ سے لے نہیں رہا, تو دکاندار کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ کیا آپ تو مجھ سے خرید چکے ہیں, تو میری بلا سے اب وہ آگے لے یا نہ لے, مجھے میرے پیسے چاہیے. دکاندار کو بھی اس کا حق حاصل ہے.
تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ چیز اتنے کی دے دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دکاندار ہے اس کے وکیل بن جائیں. آپ دکاندار سے کہیں تمہارا ایپل کا موبائل یا جو بھی تمہارے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تم ایسا کرو کہ وہ موبائل جو ہے نا میری ویب سائٹ ہے میں تمہارا مال بکواتا ہوں, تو تمہاری طرف سے کوئی وکیل بن کے بکواتا ہوں, تو پھر یہ بغیر قبضے کے بھی جائز ہوگا. پھر آپ اس کے نمائندے ہوں گے, یعنی شاپ کیپر کی طرف سے آپ نمائندے ہوں گے, اور آپ دونوں یعنی اس کا مال اس کو بکوانے کا اپنے ایک درمیان میں کمیشن رکھ لیں کہ بھئی یہ تمہارا موبائل اگر 1 لاکھ کا بکتا ہے تو اس میں میرا کمیشن اتنا ہوگا, 1 لاکھ سے زیادہ کا بکتا ہے تو میرا کمیشن اتنے % ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھئی جتنے کا بھی بکے گا تو 1 لاکھ تمہارے ہوں گے, اس سے اوپر جتنے کا بکا وہ میرے ہوں گے. یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ اس طریقے سے کمیشن لینا, لیکن بہرحال گنجائش اس کی بھی ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ شاپ کیپر سے یہ کہیں کہ میں تمہارا مال بکواؤں گا اور بکوانے کا ایک مخصوص کمیشن طے کر لیں کہ میں اتنے % لوں گا, جتنے کا بکے گا اس میں سے اتنے % میرا. تو یہ ہر سیل پر 10 روپے میرے یا 100 روپے میرے. تو اس طرح سے دونوں کے لنک کے ذریعے جو آپ ایک درمیان میں کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں, اور اس طرح بھی جائز ہے. لیکن یہ کہہ کے بیچنا کہ آپ کے پاس ایک چیز سرے سے ہے ہی نہیں, آپ کا قبضہ یہ ہے تو مگر آپ کا قبضہ نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر, اور آپ اس کو بیچ دیں کہ میں نے تمہیں فروخت کر دی یہ چیز, تو یہ قبضے سے پہلے کی بے ہوگی, یہ جائز نہیں ہوگی. کسی کا ایجنٹ بن کے بیچ سکتے ہیں, خود سے نہیں بیچ سکتے آپ. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پولیس کو بتائیں, انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دے گی, یا کسی قریبی عالم سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے. اچھا بھائی, بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناظم صاحب دہلی سے. داڑھی کٹانا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اپنے اختیار سے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے. البتہ کوئی بن جائے تو اس کے پیچھے نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. کورونا کی وجہ سے عمرہ رہ جانے کا کفارہ. میں 27 فروری کو عمرے کے لیے جا رہا تھا, ایئرپورٹ پر ہولڈنگ کے بعد میں نے احرام بھی باندھ لیا تھا. اس کے فوراً بعد اعلان ہو گیا کہ عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے. چنانچہ ہم سب نے احرام اتار دیا. کیا ہمارے اوپر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ عبدالحسیب. دیکھیں, صرف اگر احرام کی چادر باندھی تھی اور لبیک یعنی تلبیہ پڑھ کر باقاعدہ احرام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو صرف چادر باندھ لینے سے احرام میں داخل نہیں ہوتے, لہذا وہ اگر آپ نے اتار بھی دیا تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر باقاعدہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ والا پڑھ کے اور زبان سے اس کی نیت بھی کر چکے تھے آپ عمرے کی, تو پھر آپ احرام میں داخل ہو گئے تھے. اور پھر ایسی صورت میں اگر کسی مجبوری سے آپ کو احرام کھولنا پڑا تو شرعاً آپ پر دم بھی واجب ہے اور عمرے کی قضا بھی واجب ہے. دم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو فون کر دیں کہ بھئی مینا میں آپ کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیں, اور پھر جب موقع ملے آپ دوبارہ عمرہ کر لیں قضا کی نیت سے. شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ سکتے ہیں کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہنا درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟ محمد اویس انڈیا سے. میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے, کوئی مستند روایت نہیں ہے. باقی یہ کہ غوث اعظم کہنا اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے, غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو جو غوث اعظم کہہ رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے. لیکن اتنی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کو لوگ ان سے مددیں بھی مانگ رہے ہیں, حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں, تو ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال جائز نہیں ہوگا. تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو غوث اعظم ان کو کہتا ہے وہ کافر ہے, مشرک ہے, کیونکہ شریعت میں ہمیں ہر لفظ کو اور ہر کہنے والے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا مطلب تلاش کرو, غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ اس کو. لیکن بہرحال اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس زمانے میں اس کو ہم روکیں گے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرے, کیونکہ اس سے شرک کی بہرحال تائید ہوتی ہے, شرک پھیلتا ہے اس سے.